نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ الکریم صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل میں جو احادیث بیان ہوئیں اس میں سے کچھ عرض کی جائیں گی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے یعنی صحابہ کرام، پھر جو ان کے قریب ہیں یعنی تابعین، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تبع تابعین۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 110 سنہ ہجری میں آخری صحابی حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، 70 to 80 ایئرز وہ رہا، پھر 50 سال دور رہا تبع تابعین کا۔ سمجھیں کہ تقریباً 220 ہجری میں تبع تابعین کا دور جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی یعنی ٹچ نہیں کرے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا وہ جہنم سے آزاد ہیں، جہنم کی آگ انہیں ٹچ بھی نہیں کر سکے گی، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ بھی انشاءاللہ الکریم جہنم کی آگ سے محفوظ کیے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا یعنی گولڈ خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یعنی 1 کلو میں 40 گرام کم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ اس مد کے آدھے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت اختیار کی یعنی صحابی۔ خدا کی قسم تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور اس کی صحبت اختیار کی یعنی تابعی۔ خدا کی قسم تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا اور اس کی صحبت اختیار کی یعنی تبع تابعی کو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کیا شان ہے، اور صحابہ کی صحبت پانے والوں کی بھی کیا شان ہے، اور ان کی صحبت پانے والوں کی بھی شان و عظمت حدیث پاک میں بیان ہوئی۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، کیوں کہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں۔ اس امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں، اس امت کے افضل اولیاء ہیں۔ کیا نصیبیں ہیں صحابہ کے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے دید کی ہے۔
سبحان اللہ. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دن عید ہوتی تھی. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر دن عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اسٹارز، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے یعنی پیروی کرو گے، اس کو فالو کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. جو صحابہ کی پیروی کرے گا انشاءاللہ الکریم وہ ہدایت پا جائے گا. بخاری شریف میں ارشاد ہوا انصار یعنی انصاری صحابہ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور ان سے دشمنی نہ کرے گا مگر منافق. تو جس نے ان سے محبت کی یعنی انصاری صحابہ سے محبت کی اللہ پاک اس سے محبت کرے، اور جس نے ان سے یعنی انصاری صحابہ سے بغض رکھا اللہ پاک اس سے ناراض ہو. انصاری صحابہ کون ہیں؟ جن صحابہ کرام نے اللہ رسول کی محبت میں دین اسلام کی خاطر اسلام کے تحفظ کے لیے مکے سے مدینے ہجرت کی، یہ کہلائے مہاجر صحابہ. اور مدینے پاک میں رہتے ہوئے جنہوں نے ان صحابہ کی مدد کی تو یہ کہلائے انصار یعنی مددگار صحابہ. اور کیسی مدد کی؟ اللہ اکبر. مہاجر صحابہ جو مکے سے آئے، مال اسباب، اپنی پراپرٹی، اپنا مکان، اپنے باغات، اپنے کھیت، سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چھوڑ کر آئے تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے. جب مدینے پاک آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مکی صحابی کو مدنی صحابی کا بھائی بنا دیا. سبحان اللہ. ہر مہاجر ہر انصاری کا بھائی بنا. اور انصاری صحابہ جو تھے انہوں نے بڑی اعلیٰ مثالیں قائم کی، ایثار کی. اپنی پراپرٹی میں سے آدھی پراپرٹی ان کے نام کر دی، اپنے کاروبار میں ان کو شامل کر دیا. بہت اعلیٰ مثالیں قائم ہوئی. تو انصاری صحابہ وہ ہیں جو مدینے پاک میں رہ کر جنہوں نے مکی صحابہ کی، مہاجر صحابہ کی مدد کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی. ان کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں تشریف لے کر گئے، قدم بقدم ساتھ رہے. سبحان اللہ. انصار صحابہ اور انصار صحابہ سے محبت مومن ہونے کی علامت، اور ان سے جو دشمنی کرے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ منافق ہے. اور جو انصار صحابہ سے محبت کرے گا وہ اللہ پاک کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائے گا. مسلم شریف کی حدیث پاک شان صحابہ میں جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی انشاءاللہ الکریم ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا. یہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کون ہیں؟ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. ان میں تھے 1400 صحابہ کرام، 1400. اور علماء نے اس حدیث پاک کا مطلب یہ بیان کیا کہ بیعت رضوان والے صحابہ میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو. یہاں علماء نے فرمایا جو انشاءاللہ کہا گیا یہ شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ پاک کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام جنتی ہیں، اور سارے صحابہ صرف وہ بیعت رضوان والے ہی نہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں. سبحان اللہ.
ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہیں حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہیں معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ، شان صحابہ مرحبا۔ عرض کی گئی پھر کون افضل ہے؟ ارشاد فرمایا پھر وہ افضل ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے وہ بھی افضل لوگ ہیں، یعنی جو ان کو صحابہ کو فالو کریں گے۔ عرض کی گئی پھر کون؟ ارشاد فرمایا پھر جو ان یعنی تابعین کی پیروی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، یہ پچھلی حدیث پاک یہ حلیۃ الاولیاء میں بیان کی گئی۔ مسلم شریف میں ارشاد ہوا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ وعدہ کون سا ہے؟ صحابہ کے دور میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے مرآت میں لکھا اس حدیث کے تحت، صحابہ کے دور میں اگرچہ فتنے ہوئے مگر مسلمانوں کا دین بڑے پیمانے پر ایسا نہ بگڑا جیسا صحابہ کے دور ختم ہونے کے بعد میں بگڑا، اور اب اس زمانے کا تو کیا پوچھنا۔ شان صحابہ میں ایک اور حدیث پاک، اللہ پاک جب کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت کہ جو اپنے دل میں صحابہ کی محبت محسوس کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے دل میں اللہ کی، اس کے حبیب کی اور صحابہ کی
اہل بیت اطہار کی محبت ہے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں۔ تو اللہ پاک جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ارشاد فرمائے سب سے پہلے میرے لیے پل صراط کو دوزخ پر رکھا جائے گا، میں اور میرے صحابہ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ آقا کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ آقا کے چاہنے والے اور صحابہ کے چاہنے والے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، یہ بھی جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور امیر علیہ سنت نے کتنی پیاری بات لکھی، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا، قرب جنت میں عطا، قرب جنت میں عطا، اصحاب اہل بیت کا کیوں نہ ہو رتبہ بڑا، اصحاب اہل بیت کا۔ فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب اہل بیت کا، حشر میں مجھ کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، واسطہ یا مصطفیٰ، واسطہ یا مصطفیٰ، اصحاب اہل بیت کا، واسطہ یا مصطفیٰ، اصحاب اہل بیت کا۔ نظام حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب، نظام حسنین کے نانا کا جلوہ ہو نصیب، یا الہی واسطہ، یا الہی واسطہ، اصحاب اہل بیت کا ہے خدائے مصطفیٰ، اصحاب اہل بیت کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے چاہنے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کے پیچھے پیچھے، اور صحابہ کے آقا، ہمارے آقا، سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ داخلے جنت ہو جائیں گے۔ ارشاد ہوا اللہ پاک نے میرے صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے علاوہ تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور میرے تمام صحابہ میں خیر ہے، یعنی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو ان کی عزت کی حفاظت کرے میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا۔ کیا حفاظت ہوگی؟ اسے جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ارشاد ہوا جس نے میرے صحابہ کے متعلق اچھی بات کہی تو وہ نفاق سے آزاد ہو گیا، جس نے میرے صحابہ کے متعلق بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ ارشاد ہوا ترمذی شریف کی حدیث پاک، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔ تو اگر کسی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، استغفر اللہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گویا کہ گستاخی کرتا ہے۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ کو اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارشاد ہوا قیامت کے دن ہر شخص کو نجات کی امید ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے میرے صحابہ کو گالی دی۔ بے شک اہل محشر ان صحابہ کو گالی دینے والوں پر لعنت کریں گے۔ ارشاد ہوا اذا ذکر اصحابی فامسکوہ، جب میرے صحاب کا ذکر آئے تو باز رہو، یعنی برا کہنے سے باز رہو۔ قرآن پاک میں صحابہ کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خوشخبریاں ہیں۔ قرآن پاک میں صحابہ کرام کے لیے پرہیزگاری اور رضا الہی کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو صحابہ کا ذکر صرف بھلائی، صرف خیر کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ ارشاد ہوا بے شک روز قیامت لوگوں میں شدید ترین عذاب اس کو ہوگا جس نے نبیوں کو برا کہا، پھر اس کو جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، پھر اس کو جس نے مسلمانوں کو برا کہا۔ ارشاد ہوا اللہ پاک کی اس شخص پر لعنت ہو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی۔ ارشاد ہوا بے شک اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا، یعنی سلیکٹ کیا، اور میرے لیے صحابہ کو منتخب کیا۔ ان قریب ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کی شان گھٹائے گی، انہیں عیب لگائے گی، گالی دے گی۔ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، تم ان کے ساتھ نہ کھانا، تم ان کے ساتھ نہ پینا، تم ان کے ساتھ نہ نماز پڑھنا، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ تو جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، استغفر اللہ، شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس لائق نہیں ہے کہ ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے ساتھ تعلق بنائے جائیں، کھانا پینا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ پاک فرشتوں تمام انسانوں کی لعنت، اللہ پاک اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کا بھی وہ مؤدب ادب کرنے والا عاشق رکھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ادب کرنے والا رکھے، ہمیں اولیاء کا ادب کرنے والا رکھے، اور ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ادب کرنے والا رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔